ابا چلیں ہماری باری آ گئی ہے۔ آریانہ فاروق نے اپنے باپ کا بازو تھامتے سامنے ڈاکٹر کے کمرے میں جانے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اس کے ابا اپنی تکلیف سنبھالتے اٹھے تھے۔ وہ بمشکل چل رہے تھے لیکن اس نے انہیں سہارا دیا ہوا تھا۔ یہاں لانے والی وہ واحد لڑکی تھی جبکہ لاہور کے اس وقت اس ہسپتال میں اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کو لانے والی وہ اکیلی تھی۔ باقی سب کے ساتھ مرد تھے، وہ بھی طاقت اور پیسے میں اس سے اعلیٰ۔ ان کے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے آپ کو، میں لکھ کر دے رہا ہوں، ابھی کروائیں۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اپنی پریشانی لفظوں میں نہیں بتائی تھی، البتہ ڈاکٹر کے ٹیسٹ کہنے پر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ از ایوری تھنگ اوکے ڈاکٹر؟ ان کی پریشانی بھانپتے آریانہ نے لب کشائی کی تھی۔ آپ ٹیسٹ کروا لیں، اس کے بعد آپ سے تفصیلی بات ہوتی ہے۔ وہ اسے جانتا تھا، اس کے دوست کا بھائی تھا تو اسے کنفرمیشن سے پہلے پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ ابو کی جانب ایک خیر مقدم مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ انہیں ساتھ لے کر وہ لیب آئی، ٹیسٹ کروائے، پھر وہ تھک گئے تھے، چلنے میں کافی دقت ہو رہی تھی، سانس پھول گیا تھا تو وہ انہیں وہیں چھوڑ کر پانی پلانے کے بعد ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے گئی تھی۔ ابو آپ ادھر ہی بیٹھے، میں آتی ہوں۔ انہیں کھانے کے لیے پھل لا کر دینے کے بعد وہ رپورٹس لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اس کے دل میں مختلف وہم ستا رہے تھے جنہیں وہ مسلسل جھٹک رہی تھی۔ میرا شک درست تھا، ڈاکٹر کی آواز پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی مسلی۔ کیا ہے اس رپورٹ میں؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اس کے باوجود پوچھے بغیر چارہ نہیں تھا۔ آپ کے والد کی گردے تقریباً 90% فیل ہو چکے، انہیں فوراً ڈائلسس پر شفٹ کرنا ہوگا، ورنہ آپ کے پاس ایک ہفتے تک سوائے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے کوئی اور آپشن نہیں بچے گا۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے اس کے چہرے سے جیسے خون نچوڑ لیا ہو۔ ابو کو کافی دنوں سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پیشاب میں اور ان کے پورے جسم پر سوزش ہو گئی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ تھکے سے معلوم ہوتے تھے، جسے وہ کام کی زیادتی پر معمور کر دیتے تھے، لیکن جب سوزش بڑھتی گئی اور متلی کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی حد سے بڑھ گیا تو وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ لیکن اچانک کیسے ہو گیا؟ ان کی صحت تو بالکل ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ سننے کے بعد اس نے حیرت سے کہا تھا، کیا انہوں نے کوئی دوائی استعمال کی ہے؟ ایک ہفتہ قبل انہیں بخار ہوا ہو یا کسی اور بیماری کی وجہ سے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اس نے اپنے ذہن میں نظر دوڑائی تو اسے معلوم ہوا ایک ہفتہ قبل ابو کو بخار تھا اور ان کا بلڈ پریشر کافی تیز ہو گیا تھا۔ کہیں باہر سے وہ دوا لے کر آئے تھے، کسی عطائی ڈاکٹر سے، اور اس کے یونیورسٹی آنے سے قبل کھا کر دوبارہ دکان پر بھی چلے گئے تھے۔ انہوں نے بعد میں بتایا تو اس نے خفگی کا اظہار کیا کہ کسی بھی عطائی ڈاکٹر کی دوائی کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہفتہ قبل انہوں نے یہ دوائی کھائی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے بقیہ دوائی نکال کر دکھائی تھی جو اس نے ابو سے لے کر اپنے پاس رکھی تھی، اور ان کا باقاعدہ چیک اپ کروانے کے بعد انہیں دوائی کھلائی تھی۔ اوور ڈوز کی وجہ سے ان کے گردے اچانک ختم ہوئے، اب آپ کے پاس صرف ڈائلسس کا ہی آپشن ہے، جتنی جلدی کروا سکتے ہیں کروا لیں۔ دوائی کو پڑھتے اس نے کہا تو وہ بمشکل خود کو سہارا دیتی باہر لائی تھی۔ ابو سامنے ہی بینچ پر بیٹھے راہداری سے باہر کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اچھا ہی ہوا تھا ان کا دھیان ادھر نہیں تھا، ورنہ اس کے چہرے سے اندر کا حال جان لیتے۔ فاروق احمد کو وہ ہسپتال سے گھر نہیں لائی تھی، بلکہ ہسپتال کے صحن میں ہی اس نے ڈاکٹر سے ہونے والی گفتگو کو سینسر کر کے انہیں بتایا تھا کہ ڈائلسس کروانا پڑے گا، اور انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ڈائلسس پر وہ لوگ جاتے ہیں جن کے گردے ناکارہ ہو جائیں۔ انہوں نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا تھا جس نے ان کے سامنے خود کو مضبوط ہی کیے رکھا تھا۔ ڈائلسس لوگوں کا ہوتا رہتا ہے اور وہ ایک عمر گزار دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ میرا بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، یہ جان لیوا نہیں ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ فاروق احمد کے کہنے پر اس نے ان کی جانب دیکھا تھا جو اپنی تکلیف کو پس پشت ڈال کر اسے تسلی دے رہے تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس ان کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ وہ اس کا واحد اثاثہ تھے، ایک دوسرے کا سہارا، وہ ان کا خواب تھی، اور خواب کو تعبیر کرنے کے وہ خود ذمہ دار تھے۔ ساحر کو فون کر کے بلا لو۔ ابو کے کہنے پر وہ ان کا ہاتھ تھام کر اندر واپس ہسپتال کی جانب بڑھتی رکی تھی۔ وہ شہر سے باہر ہے ابو، میں پریشان نہیں کرنا چاہتی، ہم ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ اس کے پھپھو کا بیٹا تھا، پھپھو اسی شہر میں ہی لیکن کچھ دور رہتی تھی، لیکن اتنا دور بھی نہیں کہ بھائی کی بیماری کا سن کر آ ہی نہ سکے۔ تم اکیلی کیسے کرو گی؟ ایک بار پھر بلڈ پریشر چیک کرواتے انہوں نے ڈائلسس کے لیے جانے سے قبل اسے کہا تھا، پھپھو کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہی ہیں۔ انہیں تسلی دینے کے بعد وہ ان کے پاس ٹول پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو آریانہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ پھپھو تھیں جو کل ان کے ساتھ ہسپتال سے ہی واپس آئی تھی، کل سے بھائی کے گھر ہی رکی ہوئی تھی۔ کل ڈائلسس کے بعد وہ سیدھی ادھر آئی تھی، اور ان کے بعد رات کو ساحر بھی آ گیا تھا، ساحر پھپھو کا بیٹا اور آریانہ کا منگیتر۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ پھپھو کے کہنے پر اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ ممکن تھا کہ ویسی بات پر خود کو بولنے سے باز نہ رکھ سکتی، اور پھر ابو اور ساحر ناراض ہوتے۔ وہ ان دونوں کو ہی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، البتہ وہ دونوں ہی اس کی پھپھی کے سامنے بے بس تھے۔ تم وہاں سے کیوں چلی آئیں؟ وہ کچن میں تھی جب ساحر بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ دروازے میں کھڑے ہوتے اس کے جملے پر آریانہ نے پلٹ کر ایک ناراض نگاہ اس پر ڈالی تھی۔
ممکن تھا کہ میں پھپھو کے سامنے کچھ بول دیتی اور تمہیں برا لگتا، ناراضگی لفظوں سے بھی جتائی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کی ہے امی نے۔ وہ بھی جتانے سے خود کو باز نہیں رکھ سکا۔ ابو کل ہسپتال سے لوٹے ہیں اور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تم جانتے ہو۔ چائے میں پتی ڈالتے اس نے باور کرایا تھا۔ ساحر نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی آریانہ، اب حالات مختلف ہیں۔ ماموں کی حالت کے پیش نظر ہمیں شادی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اس کی بات پر کپ نکالتے اس نے پلٹ کر کچھ حیران کن تاثرات سے اور تعجب سے دیکھا تھا۔ کیا تم اس بات پر تفصیلی روشنی ڈال سکتے ہو؟ اس کی بات نے آریانہ کے دل میں پہلی دفعہ اس کے خلاف عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ آریانہ، دیکھو ماموں کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ رہیں، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ آریانہ کے دل پر کسی نے جیسے پیر رکھ دیا ہو۔ ان کی کنڈیشن بالکل سٹیبل ہے، ڈاکٹر سے میں مل کر آئی ہوں، آئندہ تم ان کے بارے میں ایسے بات مت کرنا۔ وہ اسے تنبیہ کر رہی تھی، اسے برا لگا تھا اپنے باپ کے بارے میں یہ سب سننا۔ اس کے جواب پر ساحر گڑبڑایا تھا، مطلب وہ شاید یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، یا آریانہ سے اسے کسی ایسے جواب کی امید نہیں تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو آریانہ، میں بس پریشان ہوں کہ اب تم ہر ہفتے کیسے مینیج کرو گی ان کا ڈائلیسس، گھر اور اپنا ایم فل، جبکہ دکان تو اب بند ہے پرسوں سے۔ آریانہ کے والد فاروق احمد کی مٹھائی کی دکان تھی۔ وہ ایک حلوائی تھے جن کی مٹھائی بہت مشہور تھی۔ اکلوتی بیٹی کی ذمہ داری وہ بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے اٹھا رہے تھے۔ اس کی پڑھائی ان کے لیے مسئلہ نہیں تھی کیونکہ مہنگی ترین پڑھائی کو انہوں نے اپنی حلوائی کی دکان سے بہت اچھے سے مینیج کر لیا تھا۔ اب تقریباً پچھلے 1 ہفتے سے وہ دکان تقریباً بند تھی اور پرسوں سے تو مستقل تالا لگا ہوا تھا۔ ساحر، یہ میرا مسئلہ ہے، ان کے بارے میں سوچ لوں گی، حل بھی نکال لوں گی، لیکن ان کا حل شادی نہیں ہے۔ ابھی ان حالات میں تو بالکل نہیں ہے، اور میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے۔ پی ایچ ڈی کے دوران شادی کروں گی، یہ ہمارے درمیان طے ہو چکے ہیں اور ابو بھی جانتے ہیں۔ بہتر ہے تم یا پھپھو ابو کو پریشان مت کرو۔ اس کی چائے اسے پکڑاتے وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ اس کی باتیں نئی نہیں تھیں کیونکہ یہ سب طے تھا پہلے سے ہی، اس کے باوجود اسے برا لگ رہا تھا۔ آریانہ، آئی ایم سوری، ماموں کے بارے میں مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بیمار ہے، تم کیسے مینیج کرو گی؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں ایسے تم میری مدد نہیں لوگی، اس لیے شادی کا آپشن سامنے رکھا۔ اب کی بار اس کی وضاحت پر آریانہ کے تاثرات بدلے تھے اور قدریں نرمی لی تھی۔ تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں ساحر، لیکن میں اپنے باپ کے لیے کسی سے بھی مالی مدد نہیں لوں گی، بھلے وہ میرا شوہر ہو۔ میرے مسائل ہیں، میں حل نکال لوں گی، ڈونٹ وری۔ تمہیں مدد کرنی ہے تو ایموشنلی کرو، فائنینشلی نہیں۔ اب کی بار اس کے چہرے پر نرمی تھی، وہ اس معاملے میں ضدی نہیں، اصول پسند تھی۔ جب باپ نے ساری زندگی حلوائی کی دکان پر بیٹھ کر اسے پڑھا دیا تھا تو تب بھی وہ ان کے علاج کے لیے کسی سے مدد لیتی، تب ہے اس پر۔ امی چلیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دوبارہ ابو اور پھپھو کے پاس ابو کے کمرے میں تھے۔ ساحر کے کہنے پر اس کی ماں نے روکا تھا۔ ٹھہر جاؤ، آج میں بھائی صاحب سے ہاں کروا کر ہی جاؤں گی۔ آریانہ نے ان کے جملے پر پہلو بدلا تھا اور ساحر کی جانب دیکھا کہ وہ خود اس کا ارادہ پھپھو تک پہنچائے، لیکن اس کے دیکھنے پر وہ نگاہیں چرا گیا، یعنی وہ بھی ماں کا ہمنوا تھا۔ اس کی سن آیا تھا لیکن مانا نہیں تھا۔ نسیم، ٹھہر جاؤ کچھ عرصہ، آریانہ کا ایم فل کا آخری سال ہے، اس کا ایم فل ہوتے ہی کر دوں گا، اب بیٹی کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجوں گا نا۔ ان کے کہنے پر پھپھو نے نخوت سے اسے دیکھا جو باپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ بولی کچھ نہیں تھی لیکن اسی کی زبان باپ بول رہا تھا۔ حد کرتے ہیں ابھی بھائی، بستر مرگ پر پڑے ہیں اور سال کی بات کر رہے ہیں، زندگی کا بھلا کیا بھروسہ ہے، اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، وقت سے شادی ہو تو گھر اور بچے سنبھالے، بس آپ ہیں کہ سشہ دیے جا رہے ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے بعد بھی تو بچے ہی سنبھالنے ہیں، تو بہتر ہے وقت پر شادی کرے اور بچے سنبھالیں، ہم نے کون سا نوکریاں کروانی ہیں، مجھے 1 ہفتے تک جواب دے دیں کیونکہ اس بار ساحر کے ابا بھی یہی کہہ رہے ہیں، اب میں آپ کی بیٹی کے پی ایچ ڈی کے چکر میں بیٹے کو بڑھا تو نہیں کر کے بیاہوں گی۔ پھپھو کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر بولتی گئی تھی۔ ان کے الفاظ پر آریانہ نے نہ بھینچے تر، ممکن تھا کہ وہ بول بھی دیتی لیکن اس کے والد نے ہاتھ تھام کر دبایا تھا، جس پر بڑی مشکل سے اس نے کنٹرول کیا تھا۔ تکلیف تو انہیں بھی بہن کی باتوں نے دی تھی جو ان کی موجودگی میں ہی ان کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی اور ان کی بیٹی کی پڑھائی کے خلاف تھی۔ خلاف تو خیر ایک زمانہ تھا، محلے والوں سے لے کر خاندان والوں تک، لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ حمیدہ کیوں بحث کرتی ہو، بچی کا شوق ہے تو پورا کرنے دو، جب دونوں بچے راضی ہیں تو بس 8-9 ماہ کی تو بات ہے، اس کا ایم فل مکمل ہو جائے گا، تب تک میں بھی تیاری کر لوں گا، انہوں نے رسانیت سے کہا۔ تو پھپھو تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ نہیں بھائی جان، اس بار نہیں، آپ کی یہ باتیں 4 سال سے سنتی آ رہی ہوں، اب اور نہیں، آپ 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے جواب دیں، میرے بچے کی عمر نکل رہی ہے، میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ آپ کو اگر کل ملک الموت لے گئے تو پھر بھی تو اسے لے کر جانا ہے نا، تو آج آپ کی موجودگی میں کیوں نہیں؟ وہ تو جیسے میراتھن میں حصہ لے رہی تھی، باتوں کی ریس بڑھتی جا رہی تھی، ممکن تھا کہ اس بار بھی آریانہ چپ رہتی لیکن وہ آخری بات پر چپ نہیں رہ سکی تھی۔
پھپھو پلیز، آپ بار بار ابو کے مرنے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے پھپھو سے کہتے ایک ملامت بھری نگاہ ان کے پیچھے کھڑے ان کے بیٹے پر بھی ڈالی تھی۔ وہ کس سے آنا ہو گیا؟ امی کیا کر رہی ہیں؟ اس کی نگاہوں کی ملامت پر اس نے بھی ماں کو کہا تو وہ تو اشتعال میں آ گئی تھی۔ تم چپ کرو امی کے بچے، اور تم بھی زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، اپنے باپ سے ہی چلایا کرو۔ اور آپ بھائی جان مجھے جواب دے دیجیے گا، کیونکہ ساحر کے کئی سارے رشتے رہے ہیں آ رہے ہیں۔ بیٹے کو تو جھڑکنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آریانہ کو بھی ڈپٹ دیا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ ابو نے ایک بار پھر غیر محسوس انداز سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ آخری بات پر پھر ساحر کی جانب اس نے دیکھا تھا، وہ کیسے ماں کی گوہر افشانیاں سن رہا تھا۔ اسے بے اختیار غصہ آیا۔ انہوں نے آخری بات میں دھمکی واضح دی تھی۔ ابو کی رنگت تبدیل ہوئی تھی ان کی بات پر۔ انہوں نے ایک نگاہ بیٹی پر ڈالی تھی اور دوسری بہن پر۔ معاملے کی سنگینی بڑھ گئی تھی۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ماموں کی طبیعت خراب ہے، یہ باتیں بعد میں بھی ہو جائیں گی، چلیں گھر چلیں۔ اب کی بار اس نے انہیں کندھوں سے تھامتے باہر کی طرف لے جانا چاہا تو انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ چپ رہو تم، بیٹی کو آگے پڑھاتے ان کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن اس کی شادی کرتے نہیں ہیں۔ اب بس بہت ہو گیا، یا تو اس ہفتے شادی کر دیں یا پھر رشتہ ختم۔ حتمی بات کہنے کے بعد وہ تنفر سے اسے دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ امی آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ احتجاجاً وہیں کھڑے گویا ہوئے تھے۔ ابو کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ اس نے فوراً دیکھتے ان کا بلڈ پریشر چیک کیا اور انہیں گولی دی تھی۔ تب تک وہ دونوں ماں بیٹا وہاں سے نکل گئے تھے۔ ابو آپ کسی بھی قسم کی بات کو ذہن میں لائے بغیر آرام کریں۔ انہیں نیند کی گولی بھی ساتھ میں دیتے وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس وقت وہ کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی ابو کی ایسی حالت تھی۔ اسے ساحر پر غصہ آیا تھا اور پھپھو پر تو انتہا کا۔ ابو کے سونے کے بعد وہ صحن میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جوتا اتار کر اس نے اپنے ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پر رکھے تو اسے سکون ملا تھا۔ پھپھو کی باتوں کو سوچ رہی تھی، جو اب اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن جو تھوڑی بہت اب کنسرن شو کر رہی تھی وہ بھی ساحر کی وجہ سے تھا۔ ساحر نے کچھ دن قبل اسے بتایا تھا کہ ایک بہت اچھی فیملی سے اس کا پرپوزل آیا ہے، ان کے ساتھ اس کے والد کے اچھے تعلقات ہیں اور وہ اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں۔ اب پھپھو کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ یہاں نہیں رشتہ رکھنا چاہتی ہیں۔ اسے ساحر پر بھی غصہ آیا تھا جو اپنی ماں کو بولنے سے روک نہیں پایا، اور ابو کی طبیعت کا بھی خیال نہیں کیا۔ انہی خیالوں میں جب ساحر کی کال آئی تھی اس نے دیکھ کر کاٹ دی۔ وقفے وقفے سے فون بجتا رہا تھا لیکن وہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس وقت اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اسی وقت ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہ اٹھتی دروازے کے پاس گئی تھی۔ کون؟ پتر میں ہوں سلیم، تیرے ابے سے ملنا تھا۔ گلی کی نکڑ والے سلیم چاچا تھے۔ اس نے کنڈی کھول دی لیکن دروازہ نہیں کھولا تھا۔ چاچا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت دوائی کھائے سو رہے ہیں۔ کام کی نوعیت مجھے بتا دے، میں بتا دوں گی۔ دروازے کے اندر سے ہی اس نے آواز لگائی تھی۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ان کے پوچھنے پر اس نے مختصراً انہوں نے بتایا، چلو اللہ اسے صحت اور شفا دے، لیکن بیٹی میری تو کل بیٹی کی بارات ہے اور اس کے لیے میں نے مٹھائی کا آرڈر دیا تھا اور ایڈوانس پیمنٹ بھی کر چکا ہوں۔ ان کے بتانے پر اسے واضح پریشانی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن چاچا ابو تو اس حالت میں نہیں ہے کہ دکان پر جا سکیں، آپ کہیں اور سے اگر ایمرجنسی میں ارینج کروا لیں۔ اس کی پریشانی سے بتانے پر وہ بھی پریشان ہوئے تھے۔ نہیں بیٹی ایسے نہیں ہو سکتا، سب لوگ ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں اور بناتے ہیں، یہ ایمرجنسی میں کہیں سے نہیں ملے گی، جبکہ میرے گھر تو کل بارات آئے گی۔ وہ واضح طور پر پریشان ہوئے تھے۔ پریشانی تو اب آریانہ کے چہرے پر بھی جھلکی تھی۔ چچا اگر میں آپ کو پیسے واپس کر دوں تو؟ اس کے کہنے پر انہوں نے معذرت کی تھی۔ بیٹی پیسوں کی بات نہیں ہے، تم اپنے باپ سے بات کرو، کچھ بھی کر کے صبح تک مجھے مٹھائی بنا دے، پرسوں کے لیے میں کہیں سے آرڈر کر لوں گا۔ وہ انہیں منع کرنے والی تھی لیکن رک گئی۔ اس کے دماغ میں خیال آیا تھا کہ اگر ابا نہیں بنا سکتے تو وہ کیوں نہیں، اب مجبوری تھی۔ ٹھیک ہے چاچا آپ بتا دیں کتنی مٹھائی چاہیے آپ کو؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے باہر سے ہی اسے بتایا تھا اور چلے گئے۔ 1 من، یہ زیادہ نہیں تھے لیکن اس کے لیے زیادہ تھی، اس لیے کہ اس نے پہلے کبھی اتنی زیادہ نہیں بنائی تھی۔ حلوائی کی بیٹی تھی، مٹھائی بنانا جانتی تھی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر رسک تھا۔ بہرحال اسے لینا تھا یہ رسک ہر حال میں، اور وہ لے چکی تھی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ اپنے محلے میں واحد دوست کو فون کر رہی تھی۔ ہیلو آمنہ، تم ٹیپو کو لے کر میرے گھر آ جاؤ، ہمیں مٹھائی کا آرڈر تیار کرنے۔ ٹیپو 15 سال کا بچہ تھا جو ابو کے ساتھ دکان پر اسکول سے واپسی پر بیٹھتا تھا۔ آمنہ اور ٹیپو آ گئے۔ وہ اس کے ساتھ جا کر دکان سے سامان لے آئی۔ ان دونوں کے ساتھ ہی مل کر اس نے مٹھائی بھی تیار کر لی تھی۔ وہ لوگ ابھی تیار کر رہے تھے کہ ابو اٹھ گئے۔ صحن سے آتی آوازوں پر وہ ادھر آئے تو انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ آریانہ، ابو کے پوچھنے پر اس نے مسکراتے انہیں جواب دیا تھا۔ سلیم چچا کا آرڈر ہے ابا۔ اس کے جواب پر ان کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ آپ جتنی ایکسپرٹ تو نہیں لیکن بنا لوں گی، اس کے اعتماد سے کہنے پر وہ مسکرا دیے۔ لیکن یہ صبح تک ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ان کی پریشانی کو دیکھتے اس نے جواب دیا تھا، ہم ابھی صرف بنا کر رکھ رہے ہیں، انہیں دینے سے 1 گھنٹہ قبل تلیں گے۔ انہوں نے پیار اور نرمی سے اسے دیکھا تھا۔ ان کی بیٹی سمجھدار تھی،
وہ بھی اب کی بار ان تینوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور انہیں مختلف ہدایت دیتے رہے۔ اگلی صبح تک وہ مقررہ وقت سے پہلے تک آرڈر تیار کر چکے تھے۔ اس آرڈر کو دیتے ہوئے اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے ماموں؟ اگلی صبح وہ دوبارہ یہاں آ دھمکا تھا، ماں کو بتائے بغیر۔ یہ کبھی خیال آریانہ کا تھا، وہ بھی اس وقت ابو کے ساتھ ہی موجود تھی اور ناشتہ تناول فرمایا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، آؤ ناشتہ کرو۔ آریانہ، ساحر کے لیے بھی ناشتہ لے کر آؤ۔ پہلے دو جملے ساحر سے کہنے کے بعد اگلا جملہ آریانہ سے کہا تھا۔ نہیں ماموں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، بس آفس جانے سے پہلے آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو انہوں نے پھر روک لیا۔ چلو چائے ہی پیتے جاؤ۔ ان کے اصرار پر وہ رک گیا تھا۔ ابو ابھی ناشتہ کر رہے تھے تو وہ باقی کے برتن اٹھا کر کچن میں چلی آئی تھی۔ ابھی اس نے برتن دھو کر رکھے تھے کہ وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ میں تمہیں کالز کرتا رہا لیکن تم نے کال نہیں اٹھائی۔ بقیہ برتن رکھتے اس نے آریانہ سے کہا تو کچن کی صفائی کرتے اس نے پلٹ کر دیکھے بغیر اسے جواب دیا تھا، کیونکہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بغیر لگی لپٹی رکھے اس نے کہا تو وہ کھسیانا ہو گیا۔ آریانہ، امی کی باتوں کا غصہ تم مجھ پر کیوں اتار رہی ہو؟ ناراضگی جتانے پر وہ اس کی جانب پلٹی تھی۔ ساحر، تم جانتے ہو پپھو نے کیسی باتیں کی اور تم نے وہ ساری باتیں خاموش ہو کر سنی ہیں، کیسے بار بار وہ ابو کو مارنے پر تلی ہوئی تھی، جیسے وہ خدا بنی بیٹھی ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا ساحر، کسی بھی اور رشتے کے ڈر سے میں تم سے شادی نہیں کروں گی کہ کہیں اور تم شادی کر لو گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ ہماری شادی تمہاری اور میری مرضی سے ہوگی، لیکن کسی تھرڈ پرسن کے پریشرائز کرنے پر میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اسے واضح الفاظ میں سمجھایا تھا، لیکن بلکہ جتایا بھی تھا۔ میری ماں ہے یار، وہ بھی جتائے بغیر باز نہ رہ سکا تھا۔ بقیہ برتن دھوتے اس نے بھی پلٹ کر ایک نگاہ اس پر ڈالتے اسے جتایا تھا۔ میرے بھی باپ ہیں، تمہیں ان کے سامنے یہ کیوں نہیں یاد آیا تھا؟ اس کا شکوہ زیادہ طاقتور تھا۔ اچھا نا، سوری یار، میں امی کو سمجھاؤں گا، وہ دوبارہ ایسی بات نہیں کریں گی۔ اور ہم ان کی وجہ سے کیوں ایک دوسرے سے تلخ ہو رہے ہیں؟ بالآخر خود ہی ساحر نے صلح کا جھنڈا بلند کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم نے رات ان سے بات نہیں کی۔ اس کا غصہ رفو ہو چکا تھا لیکن اسے گھورنے سے باز نہیں آئی تھی۔ یار وہ بہت غصے میں تھی۔ ڈونٹ وری، میں بات کر لوں گا۔ تم نے یونیورسٹی نہیں جانا؟ آؤ چھوڑ دوں۔ ساحر کے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کچن سے باہر نکلی تھی۔ ابو کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے، چیک اپ کے لیے جانا ہے، 2 دن چھٹی لی ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں گاڑی پر۔ چیک اپ کا سن کر اس نے کہا تو وہ ابا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی رکی تھی۔ نہیں، میں نے کیب بک کروا لی اور اپائنٹمنٹ بھی 12 بجے کی ہے، تو تمہیں آفس سے دیر ہو جائے گی۔ اس کا خیال کرتے نرمی سے اسے منع کیا تھا۔ اوکے، اگر کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے کال کر لینا۔ اسے یاد دہانی کرواتے ماموں کو خدا حافظ کہتے وہ نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دروازے تک آئی تھی۔ ساحر، کسی کی باتوں میں مت آنا۔ پتہ نہیں اس نے یہ فکرہ کیوں کہا تھا، لیکن کہہ دینے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں پھپھو کی باتیں تھیں جن کے پیش نظر اس نے کہہ دیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جدھر فکر تھی۔ عموماً وہ اپنے جذبات نہیں دکھاتی تھی، لیکن وہ اس رشتے کے حوالے سے سنسیئر تھی، اپنی پریشانی چھپا نہیں پائی تھی۔ میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا۔ وہ دروازے سے نکلتے وہ باور کروا گیا۔ اس کے باوجود وہ یقین نہیں کر پائی تھی۔ پتہ نہیں، ایک ہفتے میں ایک دفعہ ہوا تھا ڈائلیسس، لیکن دوسرے ہفتے ڈاکٹر نے ہفتے میں 2 بار ڈائلیسس کہہ دیا تھا۔ ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ پھپھو کی باتیں تھی، وہ انہیں بار بار تنگ کر رہی تھی، اوپر سے دکان بند تھی، یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر کی فیس دینی تھی۔ ان سب نے مل کر ابو کی طبیعت حد سے زیادہ خراب کر دی، جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ اب پھر 4 دن ہسپتال میں رہ کر آئے تھے۔ اب کی بار تو جیسے بیماری نے ان کا خون ہی نچوڑ لیا۔ کیا حال ہے فاروق میاں؟ ابو سے محلے والے ملنے آئے تھے۔ وہ ان کے پاس اٹھ کر چائے لینے گئی تھی۔ جب واپس آئی تو ماحول کی فضا مکدر ہو گئی تھی۔ چہروں سے عیاں تھا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس سے سبھی پریشان ہیں۔ چچا کیا ہوا؟ ابو کے اور ان کے چہروں سے سب کچھ عیاں ہونے کے باوجود اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات ہوئی ہے۔ اس نے ڈائریکٹ چچا اکرم سے پوچھا تھا، جن کا گھر ان کی گلی چھوڑ کر تھا۔ یہ ٹیپو کے والد تھے اور دکان میں آتے جاتے رہتے تھے۔ بیٹی، تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتے ہیں۔ فاروق نے کچھ آرڈر لیے ہوئے تھے اور ایڈوانس پیمنٹ بھی۔ اب وہ لوگ بار بار پریشان کر رہے ہیں کہ انہیں یا تو مٹھائی چاہیے یا پیسے۔ دکان 2 ہفتوں سے بند ہے۔ لوگ تم لوگوں کا خیال کرتے ڈائریکٹ نہیں پوچھ رہے، لیکن وہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں انہیں اپنی رقم چاہیے ورنہ مٹھائی۔ چچا اکرم کے بتانے پر اس نے ابو کی جانب دیکھا تھا جو پہلے سے زیادہ بیمار نظر آنے لگے تھے۔ ان کی بات سن کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ بیٹی، فاروق کی طبیعت اب ایسی نہیں ہے کہ وہ دکان چلا سکے، لیکن ان کے پیسے بھی تو دینے ہیں۔ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، بطور قرض میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، لیکن اس پورے مہینے کی بکنگ تھی۔ ان چند ہزار سے کچھ نہیں ہوگا، یا تو آپ لوگ دکان بیچ دو یا کرائے پر چڑھا دو، تاکہ ان کے وقتی طور پر پیسے تو دیے جا سکیں۔ اکرم چچا نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر سب کچھ بتا دیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ان کے ساتھ آئے چچا وسیم اور رمیز تو چلے گئے تھے چائے پینے کے بعد، لیکن وہ یہیں موجود۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ نکلے تو اس نے انہیں آواز دی تھی۔ فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکی تھی، بس مہر لگانے والی تھی۔
جو ان کی باتوں نے لگاتی تھی. جانتی تھی کہ ابو کو اپنے اس کام سے کس قدر لگاؤ اور محبت ہے. ان کے والد یہ کام کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بڑی محبت سے یہ کام پوری عمر کیا تھا، اور اس عمر میں آ کر اس طرح چھوڑنے کا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا. آریانہ کی پڑھائی کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر کے پیسے اسی سے بنائے تھے. اب وہ کیسے انہیں چھوڑ سکتی تھی؟ نہیں، اپنے باپ کا خواب اور محبت وہ یوں کوڑیوں کے بھاؤ نہیں جانے دے گی. اس لیے کہ اگر کرائے پر بھی چڑھائے تو اس محلے میں کوئی اتنا کرایہ نہیں ملے گا، اور بیچنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. چچا، دکان میں چلاؤں گی، بس آپ میری کچھ مدد کر دیں. جو پیسے آپ ہمیں دینا چاہتے تھے میں آپ کو کچھ سامان لکھ کر دیتی ہوں، آپ مجھے وہ لا دیں، اور دکان میں جو سامان موجود ہے میں آپ کے ساتھ چل کر دیکھ لیتی ہوں. ٹیپو کو آپ ویسے ہی دکان پر بھیجیں گے جیسے پہلے بھیجتے تھے، اور آپ تاریخ بتا دیں جس پر آپ کو پیسے واپس چاہیے. آن کی آن میں اس نے سارے معاملات طے کر لیے تھے، لیکن ابو اور اکرم چچا متعامل تھے. آریانہ ابو سے روکنا چاہ رہے تھے اور چچا اکرم ان کے حامی. میرا خیال ہے بیٹی ایک دفعہ تم اچھی طرح سوچ لو، لڑکی ساتھ ہو تم ایسے کیسے کر لو گی؟ مشکل ہوگا، لوگوں کی 100 باتیں ہوں گی، تم سے کوئی خریدے نہ خریدے. ہچکچائے بغیر انہوں نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی. چچا، لڑکی ذات کو ایم فل تک پڑھانا میرے باپ کے لیے بھی آسان نہیں تھا، لیکن اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا بھی مجھے سکون نہیں دیتا. رہی بات خریداری کی، تو جن کے آرڈر ہے پہلے وہ تیار کریں گے، اور میرا باپ میرے ساتھ ہوگا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی انگلیاں اٹھانے کی. اگر لوگ باتیں کریں گے تو کریں گے بھی تو آپ ہیں نا، میں ہوں اور میرا باپ، ہم جواب دے لیں گے. سب طے ہو چکا تھا. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹی. تم مجھے لکھ دو، میں لا دوں گا. اس کے علاوہ بھی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو تم بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو. تیرے باپ کے ساتھ پیدا نہیں ہوا لیکن تیرے باپ کا بھائی ہوں. مشکل وقت میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا تو مشکل وقت میں میں بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. اس نے انہیں سامان لکھ کر دیا. بقیہ سامان گلی کی نکڑ پر جا کر اپنی دکان سے چیک کر آئی تھی. جدھر دکان تھی وہ اپنے باپ کے خواب کو زنگ نہیں لگنے دے گی، اور نہ ہی اس باپ کا خواب ٹوٹے گا. آریانہ تم یہ کیا کرنے لگ گئی ہو؟ میں نے سوچ لیا میں تمہاری شادی کر رہا ہوں، یہ سب چھوڑ دو. میں نے جتنا کرنا تھا کر لیا ہے، یہ سب تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے. کمزور لہجے میں انہوں نے یہ سب کہا تھا. ان کی زبان ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. ان کا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ دکان سنبھالے، لیکن فرنٹ ڈور پر جا کر نہیں بلکہ بیک سٹیج رہ کر. لیکن وہ طے کر چکی تھی اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. ٹھیک ہے ابو، جیسا آپ کہتے ہیں میں کروں گی، لیکن پہلے ہمیں وہ آرڈر تیار کرنے ہیں جن کی پیمنٹ ہم لے چکے ہیں. اس کے بعد آپ کر دیں میری شادی، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن فی الوقت مجھے ہمارے لیے یہ کرنا ہے. آپ کی بنی ہوئی عزت کو خراب نہیں ہونے دوں گی. اس کے بعد پر وہ خاموش ہو گئے تھے. بہن کو فون کر کے اگلے مہینے شادی کا کہہ دیا تھا، لیکن آریانہ جانتی تھی یہ شادی اب کبھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اونچی ناک والی پھپھو کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گی کہ ان کی بہو حلوائی کی دکان چلائے. لیکن باپ کے سامنے وہ کبھی نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے وہ انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. لیکن ساحر سے اس نے کل آنے کو کہا تھا. یہ سب کیا ہے؟ اگلی صبح اس کی توقع کے مطابق ساحر موجود تھا، لیکن اس کا رد عمل غیر متوقع تھا. آریانہ کا خیال تھا کہ وہ اسے ایڈمائر کرے گا، لیکن وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اس آخری کام کی بھی آریانہ سے توقع نہیں تھی. کیا ہے؟ دل اس کا بھی ساحر کے رد عمل سے دکھا تھا، لیکن وہ اسے باور نہیں کرا سکی تھی. لیکن اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتے اس نے جواباً سوال کیا تھا. آریانہ تم کسی کالج میں جاب کر سکتی ہو، کسی یونیورسٹی میں، یا کہیں بھی کسی اور جگہ پر بھی. تمہاری تعلیم کی بنیاد پر تمہیں بآسانی مل سکتی ہے، لیکن تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ اسے پیسے لینا تو کہنا ہی بیکار تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اسے پیسے نہ لیتی. آریانہ نے اسے جھنجھلاہٹ کا شکار دیکھتے سکون سے جواب دیا تھا. ساحر تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک دلائل دے سکتی ہوں اور تم سے بہتر جانتی ہوں. میرے اکیڈمک ریکارڈ کی بنیاد پر کوئی بھی اسکول کالج مجھے جاب دینے کو تیار ہے، لیکن تم شاید اس بات کو مد نظر رکھنا بھول گئے ہو، میں اور میرے والد ہم ایک دوسرے کا اثاثہ ہیں. اسکول کالج یہاں سے دور ہے، میری غیر موجودگی میں میرے باپ کا خیال کون رکھے گا؟ یہاں دکان پر کچھ دیر کے لیے میں غیر حاضر بھی رہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مستقل بیمار باپ کو یوں گھر چھوڑنا میرے لیے ناقابل قبول ہے. یہ وضاحت وہ ہے جو میں نے باپ کو بھی نہیں دی لیکن تمہیں دے رہی ہوں. ساحر کل سے سب نے مجھے یہی کہا ہے کہ اگر حلوائی کی دکان ہی چلانی تھی تو اتنی تعلیم کا کیا فائدہ، لیکن اگر باپ کو تنہا بیمار گھر چھوڑ کر اچھے پیسے کمانے کے لیے ہی جانا تھا تو تعلیم کا کیا فائدہ؟ وہ اسے ایک ایک بات گنواتی گئی تھی جسے اس نے ماتھے پر بل ڈالے سنا تھا. بات کے اختتام پر اگر بل غائب ہو گئے تھے لیکن چہرے کی سنجیدگی ہنوز قائم تھی. ساری دنیا بھی باتیں کرے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں چاہتی ہوں تم مجھے سمجھو ساحر. تمہارے سمجھنے سے مجھے دنیا کی باتوں کا فرق نہیں پڑے گا. ذرا توقف کے بعد اس نے پھر کہا تو اس کے چہرے پر چہرے کی سنجیدگی بھی جاتی رہی تھی. آریانہ کے دل میں سکون پیدا ہوا تھا. میں تمہارے ساتھ ہی ہوں آریانہ. بے بسی سے فی الحال وہ اسے یہی کہہ سکتا تھا، کیونکہ جب اس کی ماں کو پتہ چلا تھا تب کیا ہونا تھا، تب کیا ہوتا ہے وہ کہنا قبل از وقت تھا. میرے ہاتھ کی بنی مٹھائی تو کھاؤ. اس نے مٹھائی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھنجھلا گیا تھا. تو میرے لیے کیوں مشکلات پیدا کر رہی ہو؟ مٹھائی کھاتے اسے شکوہ کرنے سے باز نہیں آیا تھا. میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہوں، دو بدو جواب دیا تھا.
تم مجھ سے پیسے لے سکتی ہو آریانہ، ہمارے پیسے الگ نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا۔ آریانہ نے دکان پر آئے بچے کو 20 روپے کی مٹھائی دیتے اسے کہا تھا، باجی ایک اور دے دو، اللہ تمہاری دکان میں برکت ڈالے۔ وہ مانگنے والا بچا تھا، پتہ نہیں اس کا کتنا دل تھا، اس نے ایک اور کے بجائے 5-6 مٹھائی کے دانے رکھ دیے تھے۔ وہ خوشی خوشی سے چھلانگے لگاتا بھاگ گیا۔ میں تم سے نہیں لوں گی، تم جانتے ہو۔ اسے جتایا نہیں تھا، بس بتایا تھا۔ اوکے، پھر ہم شادی کر رہے ہیں۔ ماموں نے بات کر لی ہے، میں اب تمہارا کوئی انکار نہیں سنوں گا، اس کے بعد تم میری ذمہ داری ہوگی اور تم کسی بات سے انکار بھی نہیں کرو گی۔ اس کے پاس سے کرسی پر اٹھتے ساحر نے فیصلہ سنایا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، اس نے ٹیپو کو بلایا تھا۔ ٹیپو تم یہاں دھیان رکھو، میں ابو کو دیکھاؤں، تم چلو گے ساحر؟ دن کے اس وقت 10 بجے تھے اور لڑکی ذات کو دیکھ کر کم ہی گاہک آ رہے تھے، تاہم جنہوں نے ایڈوانس پیمنٹ دی تھی وہ لے جا چکے تھے، البتہ باقی ہچکچاہٹ کا شکار تھے کہ ایک لڑکی حلوائی کی دکان چلا رہی ہے۔ ہاں چلوں گا، اس کے ساتھ ہی گھر کی جانب کیا تھا۔ یہ آریانہ ہی ہے نا؟ ساحر کی توجہ اس کی ماں نے اس جانب ہی دلا ہی دی تھی۔ وہ جتنی کوشش کر رہا تھا کہ امی اس جانب دھیان نہ ہی جائے، لیکن اپنے بھائی کی دکان جو گلی کرتے ہی نگاہوں میں آ جاتی تھی وہ کیسے نہ ان کی نگاہوں میں آتی۔ جی امی، ماموں سے ملنے آئی ہوں کہ اتفاق سے ماموں بھی دکان پر ہی موجود تھے۔ 100 طرح کے لوگ آ رہے ہیں دکان پر، اسے کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی بھلا؟ بھائی جان نے بھی اسے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، تم لگامیں کھینچ کے رکھنا، کاٹ کا الو نہ بن جانا شادی کے بعد۔ اور چلو مجھے ادھر ہی اتار دو۔ وہ گاڑی آ کے لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن امی جان ایسا نہیں چاہتی تھی، مجبوراً اسے ایک طرف گاڑی پارک کرنی پڑی تھی۔ سلام بھائی جان، کیسی طبیعت ہے؟ اور آریانہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچھا ہے بھائی جان، آپ نے دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا، آپ کا بھی دل لگا رہے گا۔ ایک ہی سانس میں میزائل کی طرح داخل گئے سوال پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم نے کافی دن بعد چکر لگایا ہے، آؤ گھر چلتے ہیں۔ وہ اٹھے تو ان کے اٹھنے میں ساحر نے مدد کی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، آؤ چلو، تم بھی یہاں کم آیا کرو، ہمارے خاندان کی عزت بننے والی ہو۔ یوں دکان پر بیٹھے اگر ساحر کے ابو کے کسی جاننے والے نے دیکھ لیا تو کیا سمجھیں گے؟ پھپھا کی بات پر وہ بھی کرسی سے اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھاتے ساحر کی جانب دیکھا تھا جو ماں کی بات پر جھنجھلایا تھا۔ امی ہم باہر ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ ماں کو اس کا ٹوکا جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ زیادہ میرے باپ مت بنا کرو، اسے بھی ڈپٹتے وہ بھائی جان کے ساتھ ہی آگے بڑھی۔ تم بھی آؤ، یہ تمہیں الگ سے دعوت دینی چاہیے۔ اسے وہیں استادہ دے کر پھپھو نے اس پر غصہ نکالا تھا۔ اب چلیں پھپھو، میں کھانے کے لیے کچھ منگواتی ہوں۔ ایک ڈبے میں وہیں سے مٹھائی پیک کی تھی اور باقی ٹیپو کو سامنے سے کچھ لانے کو بھیجا تھا۔ پھپھو اور ابو آگے چلتے چلے گئے تھے تاہم وہ اس کے لیے رک گیا تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ آریانہ کو اس کی مرضی کی شاپنگ کراؤں۔ پھپھو کا موڈ اچانک ہی تبدیل ہو جاتا تھا۔ باہر وہ زہر اگل رہی تھی اور یہاں اب ان کی زبان سے شیرینی ٹپک رہی تھی۔ آریانہ نے سحر کی جانب دیکھا تو اس نے بھی کندھے اچکائے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کیا راز ہے اس کے پیچھے۔ ضرور، جیسے آپ کی مرضی، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ ابو نے تو ساری ذمہ داری ان دونوں پر ڈال دی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آریانہ، تم کل یونیورسٹی سے ساحر کے ساتھ ہی واپس آ جانا، پھر ہم مل کر شاپنگ کر لیں گے۔ ان کے کہنے پر اس نے مسکراتے سر ہلایا تھا۔ انکار کا اس کے پاس جواز نہیں تھا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی ایک لڑکی تھی اور شادی کے حوالے سے اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اگرچہ شادی مہینے کے آخر میں قرار پائی تھی، البتہ تیاریاں پھپھو نے تو شروع کر دی تھی، جبکہ فاروق احمد بس سادگی سے بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے تھے۔ وجہ ان کا ذریعہ معاش تھا، جو اگر خود دکان چلاتے تو اور بات تھی، لیکن جب سے آریانہ نے دکان سنبھالی تھی تب سے وہ آمدن نہیں تھی جو ہوتی تھی۔ بعض لوگ تو لڑکی سمجھ کر کچھ لیتے ہی نہیں تھے، کچھ تمسخر اڑاتے، جان بوجھ کر لیتے نکالتے، اور ان 2 ہفتوں میں کوئی منافع نہیں ہوا تھا بلکہ خرچہ بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ وہ پریشان تھے لیکن آریانہ مطمئن تھی۔ آریانہ باجی، شادی کا آرڈر آیا ہے گلی کے دوسرے محلے سے، جلدی آئیں۔ وہ بھی پھپھو کے لوگوں کے لیے کھانا لگا رہی تھی جب ٹیپو نے اسے اطلاع دی تھی۔ میں آتی ہوں۔ اس نے پھپھو کے سامنے ساحر کے اشارے پر ٹالنا چاہا تھا۔ او ہو باجی، جلدی آئیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مہندی کے لیے مٹھائی پسند آئی تو پھر شادی کے تمام فنکشن کی یہیں سے بنوائیں گے۔ آپ آئیں، ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ مجبوراً انہیں کھانا سرو کرتے جانا پڑا تھا۔ آریانہ کیوں جا رہی ہے دکان پر؟ بھائی جان آپ کو جانا چاہیے۔ پھپھو نے نخوت سے اس کی جانب دیکھتے اپنے بھائی سے سوال کیا تو بہن سمجھ کر اس کے سوال کا جواب دیتے، لیکن بیٹی کی ساس کو وہ مطمئن نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس درست جواب موجود تھے۔ دکان میں چلا رہی ہوں پھپھو۔ ابو کو ڈاکٹر نے سختی سے مشقت سے منع کیا ہے۔ ان کے الفاظ پر منہ میں چمچ رکھتے وہ چونکی تھی، ان کے حلق سے نوالا اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ تم حلوائی کی دکان چلا رہی ہو؟ پھپھو کے لہجے میں شوق تھا جیسے انہیں یقین نہیں آ رہا ہو۔ جی، مجھے 15 دن ہو چکے ہیں، ساحر بھی لا علم نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل انہیں معلوم ہونا تھا، بہتر تھا انہیں آج ہی معلوم ہو جائے۔ ساحر کی اور ابو کی نگاہوں کی وارننگ کو نظر انداز کرتے اس نے انہیں بتایا تھا تو کھانا کھاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نوالا تو باقی سب کے حلق سے بھی اب نہیں اتر رہا تھا۔ یہ کیا بے حیائی ہے بھائی جان؟ کیا اس لیے آپ نے اس کی تعلیم کے خرچے اٹھائے تھے کہ وہ حلوائی کی دکان چلائے اور خاندان کی عزت کا جنازہ نکالے؟ آخر آپ اسے کیوں کھلی چھوٹ دے رہے ہیں؟ جو دل چاہتا ہے کرتی ہے، اور اب تو حد ہی کر دی۔
ہمارے خاندان کے پچھلی 7 پشتوں میں ایسا کسی نے نہیں کیا جیسا یہ کر رہی ہے، اور آپ اس نے میرے بیٹے کو بھی کاٹ کا الو بنا لیا ہوا ہے۔ پھپھو تو کھانا چھوڑے شروع ہو گئی تھی، ان کی تقریر سننا آریانہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ پھپھو، اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے، اور خاندان کی 7 پشتوں میں کسی نے بیٹی کے لیے قربانیاں بھی نہیں دی ہوں گی جو ان کے لیے قربانی دیتی اور یہ سب کچھ کرتی۔ پہلی دفعہ پھپھو کو یوں جواب دیا تھا، اور پہلی دفعہ ہی ان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ او بی بی، بس کرو اپنے یہ بھاشن، کسی اور کو دینا۔ اگر ہمارے خاندان میں شادی کرنی ہے تو یہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا، کیونکہ ہماری خاندان میں ایک عزت اور مقام ہے جس پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے کہ کل کو ہم کیا جواب دیں گے۔ لڑکی کیا کرتی ہے؟ حلوائی ہے۔ وہ تو جیسے بریک پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ امی کیا کہے جا رہی ہیں؟ ساحر سے اب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھپھو، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کو رشتہ توڑنا ہے تو میں آپ سے کوئی منت اور ترلا نہیں کروں گی اسے جوڑے رکھنے کا، کیونکہ ایسے رشتوں کا فائدہ ہی کیا جنہیں جوڑنے رکھنے کے لیے منتیں کرنی پڑیں۔ اور ویسے بھی ہمارے رشتے کو توڑنے یا جوڑنے کا فیصلہ آپ کا نہیں، میرا اور ساحر کا ہونا چاہیے۔ ہم ہی کریں تو بہتر رہے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا ساحر؟ لیکن میں اپنے باپ کا خواب اور واحد اثاثہ مٹی ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ باقی آپ کی مرضی۔ چلو ٹیپو، اس نے اپنا موقف بتا دیا تھا اور ساحر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا جو اس چکی میں پس رہا تھا۔ کچھ دیر اس ماحول کو دیکھنے کے بعد وہ ٹیپو کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ او بی بی، رکو، تم کر سکتی ہو باپ سے بڑھ کر فیصلہ، میرا بیٹا مجھ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ بھی میرا فیصلہ ہے۔ پھپھو کی بات پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ ابو اس سب میں خاموش تماشائی تھے، وہ تو بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے۔ آپ دونوں مجھے بلیک میل کرنا بند کریں، اور امی پلیز گھر چلیں، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ انہیں ساتھ لے جانے پر زور دیتا کہہ رہا تھا، جب بھی انہوں نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھو ساحر، پہلے بھی میں نے تمہاری وجہ سے رشتہ جوڑا تھا اور اب بھی تمہارے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ اگر بھائی صاحب کو ہمیں رشتہ دینا ہے تو اسے یہ کام چھوڑنا ہوگا۔ میں اس کی یہ بدتمیزی معاف کر دوں گی، یوں بھی اس کی تعلیم ہے، یہ کوئی اور بھی جاب کر سکتی ہے، یہ کام ضروری نہیں ہے۔ بھائی صاحب، آپ مجھے فون کر کے اپنا فیصلہ بتا دیجیے گا۔ پھپھو نے فوراً پینترا بدلتے ساحر کو اپنے طریقے سے بلیک میل کیا تھا۔ آریانہ کے رویے سے جان چکی تھی کہ وہ اب نہیں جھکے گی، اس لیے انہوں نے بھائی کو گھسیٹا تھا درمیان میں، اس لیے انہوں نے آخری کیل ٹھونک دی اور جواب ان کے منشا کے مطابق تھا۔ پھپھو، ابو کو درمیان میں مت لائیں۔ آپ کرتی ہوں گی اپنے بیٹے کی زندگی کے فیصلے، لیکن اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق میرے باپ نے مجھے ہی دیا ہے، جو میرا حق ہے۔ رہی بات گھر فون کر کے بتانے کی، میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ یہ کام میرے باپ کا ہے، میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گی، اور جب میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی نہیں تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہیں اس کام سے کتنی محبت اور لگاؤ ہے یہ سمجھانا آپ کو بیکار ہے۔ یہ فکرہ وہ حذف کر گئی تھی۔ میں کوئی اور جاب نہیں کروں گی جب تک یہ کام بہت اچھا چل نہیں جاتا، یا ہم کوئی ملازم نہیں رکھ لیتے۔ اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا۔ حتمی بات کہہ کر وہ باپ کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ انہیں خاموش سہارے کی ضرورت تھی۔ اس عمر میں آ کر اس بیماری کے ساتھ بھی بہن خیال نہیں کر رہی تھی، جو باتیں انہیں سمجھنا چاہیے تھیں وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی۔ بھائی بیمار تھا اور انہیں اپنے خاندان کی عزت کی پڑی ہوئی تھی۔ بہن کے کہے گئے جملے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے تھے۔ چہرے پر تاثرات فوراً تکلیف دے آئے تھے۔ وہ باپ کی تکلیف دیکھ سکتی تھی لیکن بہن نہیں۔ پھپھو تو اس کی باتوں نے پتنگے لگا دیے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہو گیا فیصلہ، تمہارا اور اس کا رشتہ آج سے ختم۔ انگوٹھی اتار دو اپنے ہاتھ سے۔ پھپھو اس کی سوچ سے زیادہ شفاف تھی، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ ان کے بات پر ساحر جھٹکے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے پشت کو آریانہ نے تکلیف دے نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسے اس وقت کم از کم آریانہ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ یہی وقت تھا ثابت کرنے کا کہ وہ یہ رشتہ رکھنا چاہتا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آریانہ نے کچھ کہے بغیر اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اسے پھپھو کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ انگوٹھی لے کر گھر سے نکل گئی تھی۔ پیچھے اس نے نگاہیں چراتے باپ کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ آئی ایم سوری ابو، آپ کی خواہش کے باوجود میں اس رشتے کو نہیں بچا پائی۔ ان کے کندھے پر سر رکھے اس نے تکلیف سے کہا تھا۔ اسے دکھ ہوا تھا، بہت زیادہ۔ ساحر اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اس کے دل کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی۔ حلوائی کی دکان چلانا کوئی بری بات تو نہیں تھی، جسے پھپھو اور اس نے ایشو بنا لیا تھا انہیں خود سمجھنا چاہیے تھا، لیکن وہ تو جیسے تیار بیٹھے تھے موقع کی تلاش میں، اور بس ختم کر دیا۔ کچھ دیر بعد ابو کو دوائی دے کر سلا دیا تھا۔ بعد میں ٹیپو کے ساتھ دکان پر پہنچی تو وہ گاہک چلا گیا تھا جس نے آرڈر دینا تھا۔ اسے مایوسی ہوئی اور اس کی تکلیف اچانک ہی بڑھ گئی تھی۔ وہ وہیں ایک جانب بیٹھ گئی تھی۔ ٹیپو نے اسے اس طرح دیکھا تو اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ آریانہ باجی، میرا دل کہتا ہے کہ آپ اس دکان کو چاچے سے زیادہ اچھا چلاؤ گی اور بہت بڑی دکان میں تبدیل کر دو گی۔ وہ ٹیپو کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بس یہی کر سکتی تھی۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا۔ کچھ باتیں اس کے سامنے ہوئی تھی جن کی بنا پر وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ زبان سے اس کا شکریہ نہیں کہہ سکی تھی۔ اگلے دن ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں دوبارہ ہسپتال لے جانا پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن سے دور رکھنے کو کہا تھا اور سختی سے ہفتے میں 2 بار لازمی ڈائلسس کروانے کی تنبیہ کی تھی۔ انہیں 2 دن ہسپتال میں رکھنے کے بعد جب وہ انہیں گھر واپس لے کر آئی
تو اس نے انہیں اپنے ساتھ دکان پر ہی بٹھا دیا تھا۔ آتے جاتے لوگوں سے ملتے ان کی طبیعت ٹھیک رہنے لگ گئی تھی۔ بیٹی کے مستقبل کی پریشانی کھائے جا رہی تھی۔ انہوں نے آریانہ سے چھپ کر خاندان کے کچھ افراد سے رابطہ کیا تھا اور بہن کو منانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ تو بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ ان کے بار بار کہنے پر بھی وہ راضی نہیں ہوئی تھی اور بالآخر اسی بات پر آمادہ ہوئی تھیں کہ آریانہ ان سے بدتمیزی کی معافی مانگے اور یہ کام چھوڑ دے۔ ابو کے کہنے پر آریانہ نے تحمل سے ان کی بات سنی، پھر انہیں دلائل دیے کہ وہ پہلے تو اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، پھر انہیں اس کے آگے پڑھنے پر اعتراض ہے، اس کے بعد وہ اس کے لیے بغض ختم نہیں کریں گی۔ اپنی فطرت کے مطابق پھر ان کا علاج، ان کا خیال کون رکھے گا؟ اور سب سے بڑھ کر ساحر، جس نے اتنے دن سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جو ماں کے ہر لفظ کی بیعت کرنے پر ایمان رکھتا ہے، ان کے غلط کو غلط کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، اسے ایسے مرد سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ اس کے لیے ڈر جاتا، ماں کو ٹوکتا، تو وہ تیار تھی اسے شادی کے لیے، لیکن اب کبھی نہیں، اب تو بالکل نہیں۔ انگوٹھی اترواتے ہوئے اسے ماں کو روکنا چاہیے تھا جب وہ گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ بھی اس رشتے کو نہیں چاہتا ہے جسے موقع ماں نے دے دیا۔ باپ کا تمام باتیں کہہ کر وہ خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ اس کے بعد نہ انہوں نے کوشش کی تھی اور نہ ہی وہ اس موضوع پر ان سے بات کرتی تھی۔ وہ یہ موضوع ختم کر چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔ میرا آج آخری پیپر ہے، پیپرز کے بعد کچھ دیر ہو جائے گی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتا دینا ٹیپو۔ ابو دکان پر ہی تھے، اس کا ایم فل کا آخری پرچہ تھا اور دکان پر بتاتے اس نے ابو سے دعا لی تھی۔ ان کی صحت اب اچھی جا رہی تھی، ہفتے میں 2 بار اب بھی گردے واش ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ قدرے ٹھیک نظر آتے تھے۔ ساحر سے منگنی ختم ہوئے بھی ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ منگنی کے تقریباً 1 ماہ بعد انہیں معلوم ہوا کہ اس کی پھپھو نے ساحر کا ایک بہت اچھی فیملی میں رشتہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ساحر نے آریانہ سے ملنے اور اسے منانے کے ساتھ وضاحت دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، نہ ہی وضاحت چاہتی تھی، اس لیے اسے نئے رشتے کی مبارکباد دی اور آئندہ اسے اس موضوع پر بات کرنے سے روک دیا۔ وہ اب بھی کبھی کبھار آتا تھا ابو کی خیریت دریافت کرنے، اور اس سے وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان کا واحد اور اکلوتا بھانجا تھا، رشتے وہ ختم نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس سے بے تکلف ہوتی تھی۔ یہ ایک حد تھی جس سے آگے وہ اسے بھی بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ دکان کی ان کی اچھی بری چل رہی تھی، وجہ اس کے پیپرز تھی اور لوگوں کے رویے بھی، جو یہ کہتے تھے کہ ایک لڑکی چلا رہی ہے، وہی پاکستانی لوگوں کے بلا وجہ کے بہانے۔ خیر وہ اس پر بھی مطمئن تھے کہ دکان چل رہی ہے۔ آریانہ باجی، اب اپنے کلاس فیلوز کو یہاں دعوت دو نا، اپنی مٹھائی کھانے، پیپرز ختم ہونے کی خوشی میں۔ ٹیپو کے مشورے پر مسکراتے ہوئے دکان سے نکلتے اس کے دماغ میں ایک کوندا لپکا تھا۔ وہ پہلے کیوں نہیں سوچ سکی تھی؟ اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ ہماری مٹھائی کی دکان ہے، اپنے ابو کی علالت کے بعد اب اسے میں رن کر رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری سویٹس ٹیسٹ کریں اور میرے کسٹمرز بنیں۔ اپنی کلاس میں اسے ابھی لوگ اچھے سے جانتے تھے، ایک یونیورسٹی سے اس کا BS اور ادھر سے یہ MS کیمسٹری تھا، تو تقریباً بہت سارے کلاس فیلوز وہی تھے جن سے اس کا 6 سال سے اچھا تعلق تھا، اور وہ لوگ بھی اس کے کہنے کی دیر تھی اور چلے آئے تھے۔ اس کے پہنچنے سے قبل ہی اس کی دکان پر رش لگا ہوا تھا اس کے ساتھیوں کا۔ آج کی تمام مٹھائی ختم ہو گئی تھی، وہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ بمشکل پوری آئی۔ انہیں تازہ اور خوشبودار مٹھائی اچھی لگی تھی، اگلے دن کے لیے بھی وہ آرڈرز دے گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ اس کی دکان کا #ٹیگ لگا کر دوستوں میں فارورڈ کر رہے تھے۔ یہاں سے ایک اور سفر کی داستان شروع ہوئی تھی۔ آریانہ فاروق سویٹس کا نام جگمگا رہا تھا، رات کے مصنوعی لائٹس کی روشنی میں وہ بہت خوبصورت اور پیارا لگ رہا تھا۔ یہ نام اس کے باپ نے اس کی دکان کو دیا تھا۔ فاروق سویٹس سے آریانہ فاروق وہ تبھی ہو گیا تھا جب اس نے دکان سنبھالنا شروع کی تھی۔ اپنی PhD کو اس نے ابھی سکپ کیا تھا کیونکہ باپ کے خواب کو اس نے آگے بڑھانے کے لیے کچھ عرصہ اپنے خواب کو بریک دی تھی۔ ابو اب بھی ڈائلسس پر تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی اس وقت اپنی دکان سے نکل رہے تھے اور رک کر اس نام کو دیکھا جو رات کے اس سمے بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ان کی دکان کو شہرت ملی تھی اور ان کا کام بھی ایک چھوٹی دکان سے بڑھ کر ایک بڑی دکان تک ہو گیا تھا جس پر اس نے ملازم رکھ لیے تھے۔ 4 ملازمین کی موجودگی میں اب وہ صرف سپروائز کرتی تھی۔ یہ سب اس کے باپ کو مطمئن کرتا تھا۔ بیٹی ہو کر اس نے بیٹے سے بڑھ کر باپ کے لیے کیا تھا۔ یہ وہی لوگ کہتے تھے جو اس کے باپ کو اسے پڑھانے سے منع کرتے تھے، دکان سنبھالنے پر ٹوکتے تھے۔ 2 سال ہو گئے تھے اس بات کو، لیکن ابھی بھی جیسے کل کی بات ہو۔ شادی کر لو آریانہ۔ ابو کی اس بات پر اس نے انہیں سکون سے دیکھا تھا، اس لیے کہ ہر ہفتے میں وہ یہ بات ضرور کہتے تھے۔ اس کے لیے اب معمول کی بات ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اسے توجہ نہ دینے پر وہ خفگی سے بولے تھے۔ اچھا، بس اچھا پر انہوں نے کھانا روک کر اسے دیکھا تھا۔ بس اچھا، اس کا اچھا پر سوال نہیں اٹھایا۔ تو اور کیا کہوں؟ آپ تو ہر ہفتے ایک ہی موضوع پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ ساحر کا قصہ پارینہ بن چکا تھا، وہ اب شادی کر کے ایک بیٹی کا باپ بھی بن چکا تھا، اب اس نے ملنا ملانا بھی کم کر دیا تھا۔ ایک بہت اچھا رشتہ ہے، وہ اسے اب ایک اچھے رشتے کی تفصیلات بتا رہے تھے۔ ابو شادی کے بعد آپ کا خیال کون کرے گا؟ کہیں بھی رشتہ کرنے سے قبل یہ شرط لازمی ان کے سامنے رکھیے گا کہ آپ میری ذمہ داری ہیں اور آپ میرے ساتھ رہیں گے۔
اگر منظور ہوا تو ٹھیک ورنہ میں شادی کے بغیر زیادہ خوش ہوں۔ ان کے اچھے رشتے کی خوبیاں گنوانے کے بعد اس نے دو ٹوک بات کی تھی، میں ملازم رکھ لوں گا۔ بیٹی کے گھر کون رہتا ہے ایسے؟ اس کی بات سے ناراض ہوئے تھے۔ او ہو، ابو تو بیٹیوں کو ایسے پڑھاتے بھی کم ہیں جیسے آپ نے پڑھایا۔ میری شرط سامنے رکھیں اور کر دیں شادی، مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے نہ ہٹنے پر انہیں ماننا پڑی تھی۔ اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا، لڑکا پی ایچ ڈی کر رہا تھا جو پنجاب یونیورسٹی میں ساتھ ساتھ پڑھا رہا تھا۔ وہ اس سے سینئر تھا، وہ اس کے بارے میں ایک دوست کی بہن کے توسط سے جانتا تھا۔ اس کی فیملی رشتہ دیکھنے آئی اور لڑکے کے اصرار پر رشتہ پکا کر کے نکاح کی تاریخ طے کر گئی تھی۔ لڑکی کی فیملی دبئی ہوتی تھی اور وہ اکیلا یہاں پاکستان تھا۔ اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل چکے تھے اور یہ طے بھی ہو چکا تھا کہ وہ اب بھی اپنی آریانہ فاروق سویٹس رن کرے گی اور باپ کو ساتھ رکھے گی۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رشتہ طے ہونے کے ایک ماہ بعد ہی ان کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی اور گھر کو کرائے پر چڑھا دیا تھا۔ ساتھ ہی وہ آریانہ فاروق سویٹس کو چلا رہی تھی، جس کی ایک اور برانچ انہوں نے اس ایریا میں کھولی تھی جدھر وہ رہتے تھے۔ عبدالاحد اس کے شوہر کا نام تھا، جو بہت دھیما مزاج رکھتے تھے۔ اس کے والد کو ہر ہفتے وہی ڈائلسس کے لیے لے کر جاتے جیسے ان کی ہی ذمہ داری ہوں۔ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، اس کے لیے ثابت ہوئے تھے۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ وہ کیسے اسے مل گئے تھے۔ عبدالاحد آپ کا دودھ، وہ ان کا مکمل نام لیتی تھی اور انہیں آریانہ کا یوں مکمل نام لینا استحقاق سے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ انہیں کوئی بھی پورے نام سے نہیں پکارتا تھا، بلکہ سب ہادی بلاتے تھے۔ ابھی بھی وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے، زیادہ ایکسپریسو نہیں تھے۔ کیا ہوا ہے؟ انہیں مسکراتا پا کر اس نے آئینے میں نگاہیں اٹھائے پوچھا تھا۔ وہ ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی، جبھی دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے پیچھے آن کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا قد دراز تھا اور رنگ سانولا لیکن پرکشش مرد تھے۔ یوں ہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ اس کی تعریف پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی اور کمبل اوڑھا تھا۔ شکریہ، میرا ایڈمیشن ہو گیا؟ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر انہوں نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا تھا اور کوئی مووی لگائی تھی لیپ ٹاپ پر۔ جی، ایڈمیشن بھی ہو گیا اور سوموار سے کلاسز بھی شروع ہیں۔ پی ایچ ڈی میں اس نے ایڈمیشن لے لیا تھا اور وہ بھی عبدالاحد کے اصرار پر کہ ابھی اس کے لیے پڑھنا آسان ہوگا، پھر بچوں میں مشکل ہو جائے گی۔ کون سی مووی دیکھیں؟ وہ اس سے اب پوچھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے کے گر تھا جس پر اس کے بالوں کو انگلی کی پوروں پر لپیٹتے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ آج آپ کی پسند کی، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے مووی چلائی اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ سے اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنا جاری رکھا تھا۔ اب وہ دونوں سکون سے مووی دیکھ رہے تھے۔ ایک تصویر میں بہت خوبصورت نظر آتے دو لوگ پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ ساحر سے کہیں درجے اچھے تھے، جو کم از کم بزدل نہیں تھے اور نہ ہی ڈرپوک کہ ماں کی غلط بات کو غلط بھی نہ کہہ سکے۔ ساحر سے کم امیر تھے لیکن دل کے ساحر سے بڑھ کر تھے، جو رشتوں کو اچھے سے بیلنس رکھنا جانتے تھے۔ آریانہ نے زندگی میں بہت کچھ پایا تھا، مگر سب سے قیمتی چیز اب بھی وہی تھی، اس کے ابو کی مسکراہٹ۔ یہ مرد بھی اس کے باپ کی چوائس تھا جس پر وہ خوش اور مطمئن تھی۔